تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ انفال آیات 67 تا 71۔ آگے کا مضمون۔ آگے قریش کے اس پراپیگنڈے کا جواب دیا گیا ہے جو انہوں نے بدر کی شکست کھانے کے بعد اسلام، مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شروع کیا۔ جنگ بدر سے پہلے تک تو جیسا کہ پیچھے تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے، وہ اسلام اور مسلمانوں کی کمزوری کو اسلام کے خلاف بطور ایک دلیل کے پیش کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ یہ دین اگر حق ہوتا تو کیا اس کو ایسے ہی کمزور و ناتوانا حامل ملتے؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہوتے تو کیا وہ ایسے ہی بے وسیلہ و ذریعہ اور بے حامی و مددگار ہوتے؟ اگر اسلام حق ہوتا تو کیا ہم پر کوئی عذاب نہ آ جاتا؟ مختصر یہ کہ وہ اپنے غلبہ اور اسلام کی مغلوبیت کو اسلام کے باطل ہونے اور اپنے برحق ہونے کی دلیل ٹھہراتے تھے۔ یہاں تک کہ غزوہ بدر کو انہوں نے خود فیصلے کی ایک کسوٹی کا درجہ دے دیا، اور ان کے لیڈروں نے اعلانیہ یہ کہا کہ اس جنگ میں جو جیتے گا وہ حق پر سمجھا جائے گا، جو ہارے گا وہ باطل پر سمجھا جائے گا۔ بالآخر جب جنگ کا نتیجہ ان کے خلاف نکلا اور وہ خود اپنی ہی انتخاب کردہ کسوٹی پر کھوٹے ثابت ہو گئے، تو انہیں اپنی قوم کو سنبھالنے اور بدر کی شکست کے اثرات سے اس کو بچانے کے لیے اپنے پروپیگنڈے کے رخ کو بدلنا پڑا۔ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ کہیں کسی پیغمبر کے بھی یہ کام ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ہی قوم کو یوں باہم لڑا دے، ملک میں خوریزی کرائے، اپنے ہی بھائی بندوں کو قیدی بنائے، ان سے فدیہ وصول کرے، ان کا مال لوٹے اور ان کو اپنے ساتھیوں میں بانٹ کر کھائے کھلائے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ سارے کام تو اقتدار و سلطنت کے طالبوں اور دنیا داروں کے ہیں، تو یہ پیغمبر کہاں سے ہوئے اور ان کو خدا سے کیا واسطہ؟ قریش نے اپنے پروپیگنڈے سے ایک طرف تو جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا اپنی قوم کو بدر کی شکست کے اثرات سے بچانا چاہا کہ مبادا مسلمانوں کی اس فتح مبین سے وہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا کوئی تصور قبول کرے۔ دوسری طرف نہایت ہوشیاری سے مسلمانوں کے اس جوش جہاد پر ضرب لگانی چاہی جو بدر کے بعد قدرتی طور پر بہت نمایاں ہو گیا تھا اور جس پر اوپر کی آیات میں مسلمانوں کو ابھارا گیا ہے۔ یہ صورتحال مقتضی ہوئی کہ اس سلسلے میں ان کے اس پروپیگنڈے کا جواب دے دیا جائے کہ کم از کم مسلمانوں پر اس کا کوئی برا اثر نہ پڑنے پائے۔ چنانچہ یہاں تمام متعلق گروہوں کو مخاطب کر کے اس کا جواب دے دیا گیا۔ پہلے قریش کے لیڈروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ جو کچھ پیش آیا ہے اس کی ذمہ داری نبی پر نہیں بلکہ خود تم پر ہے۔ کوئی نبی اس بات کا روادار نہیں ہوتا کہ وہ قیدی پکڑے، فدیہ وصول کرے اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے زمین خوریزی تک نوبت پہنچا دے۔ ان چیزوں کے طالب تم ہو، خدا ان چیزوں کا طالب نہیں ہے۔ شکر کرو کہ ابھی بات یہیں تک رہ گئی، ورنہ تم نے جو شرارت کی تھی اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم پر خدا کا کوئی سخت عذاب آ جاتا، لیکن اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اس وجہ سے تمہیں کچھ مہلت دے دی گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم ان شریر لوگوں کے پروپیگنڈے سے ذرا بھی متاثر نہ ہو۔ جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے وہ تمہارے لیے بالکل حلال طیب ہے۔ اسی سلسلے میں جنگ بدر کے ان قیدیوں کو جنہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تھا یہ پیغام دلوایا کہ وہ یہ فدیہ لے جانے سے دل گرفتہ نہ ہوں۔ یہ ان کے اوپر ایک احسان کیا گیا ہے، اور اگر انہوں نے اس احسان کی قدر کی تو بہت ممکن ہے کہ اللہ ان کو اپنے مزید احسان سے نوازے، اور اگر انہوں نے اس کی قدر نہ کی بلکہ پھر اسلام کے مقابل میں جنگ کے لیے آئے تو یاد رکھیں کہ اس سے بھی سخت دن دیکھیں گے۔ اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون أرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا
واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم۔ ترجمہ: کوئی نبی اس بات کا روادار نہیں ہوتا کہ اس کو قیدی ہاتھ آئیں یہاں تک کہ وہ اس کے لیے ملک میں خوریزی برپا کر دے۔ یہ تم ہو جو دنیا کے سر و سامان کے طالب ہو، اللہ تو آخرت چاہتا ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے سے موجود نہ ہوتا تو جو روش تم نے اختیار کی تھی اس کے باعث تم پر ایک عذاب عظیم آ دھمکتا۔ بس جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا اس کو حلال و طیب سمجھ کر کھاؤ، برتو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے نبی، تمہارے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو وہ عطا فرمائے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اگر یہ تم سے بدعہدی کریں گے تو اس سے پہلے انہوں نے خدا سے بدعہدی کی تو خدا نے ان کو ان پر قابو دے دیا، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض تریدون ارض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض۔ ما کانا کا اسلوب بیان الزام اور رفع الزام دونوں کے لیے آ سکتا ہے، اور قرآن میں دونوں ہی قسم کے مواقع میں یہ اسلوب استعمال ہوا ہے۔ اس امر کا تعین کہ یہ الزام کے لیے ہے یا رفع الزام کے لیے، موقع و محل، سیاق و سباق، قرینہ اور مخاطب کو پیش نظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔ بعینیہ یہی اسلوب بیان آل عمران 161 میں ہے۔ وما کان لنبی ان یغل ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ۔ اور کسی نبی کی شان یہ نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اپنی خیانت کے ساتھ حاضر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ آیت الزام کے لیے نہیں بلکہ رفع الزام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنزیہ شان کے لیے ہے۔ اس آیت کے بارے میں تمام اہل تاویل کا اتفاق ہے کہ منافقین کو مخاطب کر کے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ تم نبی پر خیانت کی جو تہمت دھرتے ہو یہ سورج پر تھوکنے کی کوشش کے مترادف ہے۔ کوئی نبی بھی اس بات کا روادار نہیں ہوتا کہ وہ خیانت اور بے وفائی کا مرتکب ہو۔ ٹھیک اسی اسلوب پر آیت زیر بحث میں قریش کی تردید کی گئی ہے کہ تم نبی پر یہ الزام جو لگاتے ہو کہ یہ ہوس اقتدار میں مبتلا ہیں۔ اپنی قوم میں انہوں نے جو خوریزی کرائی، اپنے بھائیوں کو قید کیا، ان کا مال لوٹا، ان سے فدیہ وصول کیا، یہ ساری باتیں تمہاری اپنی کھسیاہٹ مٹانے کے لیے ہیں۔ کوئی نبی اس بات کا روادار نہیں ہوتا کہ وہ قیدی پکڑنے، فدیہ وصول کرنے اور مال غنیمت لوٹنے کے شوق میں ملک میں خوریزی برپا کرے۔ یہ باتیں تم اس لیے کہتے ہو کہ تم نبی کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہو۔ تمہاری چاہتیں چونکہ یہی کچھ ہیں، تم سمجھتے ہو کہ نبی بھی یہی کچھ چاہتا ہے۔ تریدون ارض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ یہ خطاب قریش سے ہے۔ قرآن میں خطاب کا انداز، جیسا کہ ہم بار بار واضح بھی کر چکے ہیں، بالکل اسی طرح کا ہوتا ہے جو ایک اعلیٰ خطیب تقریر میں اختیار کرتا ہے۔ جتنی پارٹیاں سامنے ہوتی ہیں، بیک وقت سب کی طرف رخ بدل بدل کر ان کے ذہن کے لحاظ سے بات کہتا چلا جاتا ہے۔ خود بات ہی واضح کر دیتی ہے کہ مخاطب کون ہے اور اس کے کس شبہ یا اعتراض کا کیا جواب دیا گیا ہے۔ یہاں بھی یہی صورت ہے۔ اس آیت کا مخاطب مسلمان کو
اور وہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ماننے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور بالفرض اس آیت کا مخاطب دل پر جبر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق رضی اللہ عنہ کو تھوڑی دیر کے لیے کوئی مان بھی لے تو اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس کا مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ماننے کے لیے کوئی دل جگر کہاں سے لائے؟ بہرحال ہمارے نزدیک یہ خطاب قریش سے ہے، اور یہ ان کے اس پروپیگنڈے کا جواب ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔ فرمایا کہ اس قسم کی دنیا طلبی تمہارا ہی شیوا ہے، اللہ تو آخرت کو چاہتا ہے۔ یہی اسلوب بیان کی یہ بلاغت ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان آخرت کے طلبگار ہیں، بلکہ فرمایا کہ اللہ آخرت کو چاہتا ہے۔ اس سے مقصود اس حقیقت کا اظہار ہے کہ نبی اور اہل ایمان کے ہاتھوں جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ ان کی اپنی مرضی سے نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی حیثیت اس سارے کام میں محض آلہ اور واسطہ کی ہے۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں یہی عین اللہ کا ارادہ اور اس کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی اپنے بندوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر کام آخرت کو اپنا نصب العین بنا کر کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کوئی اقدام اللہ کی مرضی کے خلاف کس طرح ہو سکتا ہے؟ گویا بدر اور اس کے سلسلے کے تمام اقدامات کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لی۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ عزیز و حکیم ہے، وہ جو ارادہ فرماتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اس کا ہر ارادہ عدل و حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اب تم جو جاش خائی کرنا چاہتے ہو کرتے رہو۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، یعنی تم نے اتنے ہی پرواویلا برپا کر رکھا ہے، حالانکہ یہ تو صرف ایک چرکا ہے جو تمہیں لگا ہے۔ تم نے جو شرارت اس موقع پر کی تھی اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس پر تمہیں ایک عذاب عظیم آ پکڑتا، لیکن اللہ نے چونکہ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس سے پہلے کسی قوم کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس نے تمہیں مہلت دی۔ مطلب یہ ہے کہ اس شور و غل کے بجائے بہتر یہ ہے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ اور اس فیصلہ کن گھڑی کے آنے سے پہلے اپنی روش کی اصلاح کر لو۔ فیما اخذتم میں ماں کے ابہام کی یہاں کوئی وضاحت موجود نہیں ہے، اور اخذہ کا لفظ لینے، پکڑنے، اختیار کرنے، کسی ڈھب کو اپنانے، کسی کام کو شروع کرنے سب کے لیے آتا ہے۔ سورہ توبہ میں ہے وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ 50۔ اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ منافق کہتے ہیں خوب ہوا ہم نے اپنا بچاؤ پہلے ہی کر لیا۔ یہاں یہ مطلب ہوگا کہ جو طریقہ تم نے اختیار کیا اس کی بنا پر تم سزاوار تو تھے ایک عذاب عظیم کے، لیکن اللہ کے قانون کے تحت تمہیں کچھ مہلت مل گئی۔ ہمارے مفسرین کو ان آیات کی تاویل میں بڑی الجھن پیش آئی ہے۔ ان کے نزدیک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر عتاب ہے کہ وہ زمین میں خوریزی کیے بغیر بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے پر کیوں راضی ہو گئے۔ صحیح تاویل واضح ہو جانے کے بعد اب اس بات کی تردید کی ضرورت باقی نہیں رہی، تاہم چند باتیں ذہن میں رکھیے۔ ایک یہ کہ فدیہ قبول کرنے کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے بالفرض غلطی ہوئی بھی تو یہ کسی سابق ممانعت کی خلاف ورزی کی نوعیت کی غلطی نہیں تھی، بلکہ صرف اجتہاد کی غلطی تھی۔ اجتہاد کی غلطی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ایسی سخت وعید وارد ہو، بالخصوص ایک ایسا اجتہاد جس کی تصدیق فوراً ہی خود اللہ تعالیٰ نے کر دی ہو۔ دوسری یہ کہ یہ اجتہاد کی غلطی بھی نہیں تھی۔ جنگ کے قیدیوں سے متعلق یہ قانون سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ وہ قتل بھی کیے جا سکتے ہیں، فدیہ لے کر چھوڑے بھی جا سکتے ہیں، اور بغیر فدیہ لیے محض احساناً بھی چھوڑے جا سکتے ہیں۔
تیسری یہ کہ جہاں تک خوریزی کا تعلق ہے اس کے اعتبار سے بھی بدر میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ قریش کے 70 آدمی جن میں بڑے بڑے سردار بھی تھے مارے گئے، کم و بیش اتنے ہی آدمی قید ہوئے، باقی فوج بھاگ کھڑی ہوئی تو آخر لڑائی کس سے جاری رکھی جاتی۔ چوتھی یہ کہ یہاں عتاب کے جو الفاظ ہیں وہ قرآن کے مخصوص الفاظ ہیں۔ جو شخص قرآن کے انداز بیان سے آشنا ہے وہ جانتا ہے کہ ان لفظوں میں قرآن نے کٹر کفار و منافقین کے سوا اور کسی پر عتاب نہیں کیا ہے۔ نقل کرنے میں طوالت ہوگی، جس کو تردد ہو وہ قرآن میں ان تمام مواقع پر ایک نظر ڈال لے جہاں لولا کتاب من اللہ الی الآیہ کے الفاظ سے کسی پر عتاب ہوا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب یہ مسلمانوں کی طرف رخ کر کے انہیں اطمینان دلایا کہ تم ان لوگوں کی ان حفوات کی مطلق پرواہ نہ کرو جو مال غنیمت یا فدیہ تمہیں حاصل ہوا ہے، اسے کھاؤ برتو، یہ تمہارے لیے حلال و طیب ہے۔ چونکہ یہ بات بعینیہ اسی بات کا ایک حصہ ہے جو اوپر والی آیات میں مسلمانوں کے دفاع میں کہی گئی ہے، اس وجہ سے فیکس کے واسطے سے اسی پر عطف کر دی گئی ہے۔ بس اتنا فرق ہوا ہے کہ اوپر کی بات قریش کو مخاطب کر کے کہی گئی ہے اس لیے کہ وہ انہی سے کہنے کی تھی، اور اس دوسری بات کا رخ مسلمانوں کی طرف ہو گیا ہے اس لیے کہ یہ انہی کو جتانے کی تھی۔ خطاب میں اس طرح کی جو لطیف تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کی متعدد مثالیں خود اس صورت میں بھی گزر چکی ہیں۔ ایک نہایت عمدہ مثال سورہ یوسف میں موجود ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ یوسف 29۔ یوسف تم اس سے اعراض کرو اور تو اپنے گناہ کی مغفرت چاہ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ دیکھیے ایک ہی سانس میں عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خطاب کیا اور اپنی بیوی کو بھی، اور رخ کی تبدیلی اور بات کی نوعیت سے خطاب کا فرق بغیر کسی التباس کے نمایاں ہو گیا۔ یہاں مسلمانوں کو مال غنیمت کے حلال و طیب ہونے سے متعلق جو اطمینان دلایا گیا ہے وہ در حقیقت قریش کے جواب میں ہے۔ ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں کہ واقعہ بدر کے بعد قریش نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ مسلمان مدعی بن کر تو اٹھے ہیں دینداری کے، لیکن ان کے کام بالکل دنیا داروں کے سے ہیں۔ بھلا دینداروں کے یہی کام ہوتے ہیں کہ ملک میں خوریزی کریں، مال غنیمت لوٹیں، فدیہ وصول کریں اور اس کو مزے سے کھائیں۔ یہ تو وہی شیوا ہے جو ہمیشہ سے دنیا داروں کا شیوا ہے۔ قرآن نے یہ بتایا کہ تم ان مفتیوں کے فتوے کی ذرا پرواہ نہ کرو، ان کے نزدیک تو تم باہر شکل گناہ گار ہو۔ اگر تم اس جنگ میں ہار جاتے تو تمہارا ہار جانا ان کے نزدیک تمہارے باطل ہونے کی دلیل بنتا۔ اب جب کہ تم جیت گئے ہو تو تمہارا قیدی پکڑنا، مال غنیمت پانا اور فدیہ وصول کرنا اور اس کو کھانا ان کے نزدیک تمہارے باطل ہونے پر دلیل ہے۔ ان لوگوں سے عہدہ برا ہونے کی شکل بس یہ ہے کہ ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ نے جو فتوح تمہیں بخشی ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ، یہ تمہارے لیے حلال اور طیب ہیں۔ یہ امر یہاں ذہن میں رکھیے کہ اس زمانے میں عام طور پر مذہب کے رہبانی تصور کا غلبہ تھا، اس وجہ سے اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ بہت سے نیک دل لوگ قریش کے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو جائیں جس کا اثر مسلمانوں کے اس ولولۂ جہاد پر پڑے جس کی اس صورت میں دعوت دی جا رہی ہے۔ قرآن نے ان کی تردید کر کے اس امکان کا سد باب کر دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز جائز اور طیب ہے اس کو تو کھاؤ برتو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو کہ کسی ایسی چیز میں آلودہ نہ ہو جاؤ جس سے خدا نے منع فرمایا ہے۔ اگر تم حدود الہی کے تجاوز سے بچتے رہے تو وہ تمہاری چھوٹی موٹی غلطیوں اور کوتاہیوں پر گرفت نہیں فرمائے گا، وہ غفور اور رحیم ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔
وَإِن يُرِيدُوا خَيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَکِیم۔ اب یہ بدر کے قیدیوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے اور ساتھ ہی ایک دھمکی بھی۔ پیغام تو یہ ہے کہ تم سے جو فدیہ لیا گیا ہے اس سے دل گرفتہ ہونے کے بجائے تمہیں اللہ اور رسول کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ قتل کرنے کے بجائے تمہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ یہ تمہارے اوپر اللہ اور رسول کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس احسان کا حق یہ ہے کہ تم ٹھنڈے دل سے اپنے رویے کا از سر نو جائزہ لو اور سارے معاملے پر جذبات کے بجائے عقل و انصاف کی روشنی میں غور کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم احسان کی قدر کرنے والے بنو گے، اور تمہاری یہ سعادت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توفیق کو تمہاری طرف متوجہ کرے گی، اور اس فدیے سے جو تم سے لیا گیا ہے کہیں بڑھ کر وہ تمہیں اسلام کی نعمت سے بخش دے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ وَإِن يُرِيدُوا خَيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ الآیہ۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور بدر کے قیدیوں کو دھمکی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر انہوں نے بے وفائی کی اور تم نے ان پر جو احسان کیا ہے اس کی قدر نہ پہچانی، پھر لڑنے کے لیے آئے تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے، اپنی ہی شامت بلائیں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے خدا سے بے وفائی اور بد عہدی کی تو اس کا مزہ انہوں نے چکھا کہ خدا نے ان کو تمہارے ہاتھ میں دے دیا۔ اگر یہی حرکت انہوں نے پھر کی تو خدا پھر انہیں تمہارے قابو میں دے دے گا، اور یہ اپنی اس بد عہدی کی سزا بھگتیں گے۔ یہاں جس بد عہدی کی طرف اشارہ ہے اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے حرم کا پاسباں بنایا اور ان کو ملت ابراہیم کی وراثت سپرد کی، تو انہوں نے حرم کی حرمت برباد کی اور ملت ابراہیم کو مسخ کیا، جس کے نتائج ان کے آگے آ رہے ہیں۔ اگر اپنے اس جرم پر یہ کچھ اور اضافے کرنا چاہتے ہیں تو یہ شوق سے کر لیں، اس کے پھل بھی یہ چکھیں گے۔ ان دونوں آیتوں پر غور کیجئے تو یہ بات واضح ہوگی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر تو چھوڑ دیا، تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں بلکہ اس نے اس کو پسند فرمایا، اور ان قیدیوں کو یہ پیغام بھیجوایا کہ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اس احسان کی قدر کی تو اس سے ان کے لیے قبول اسلام اور مغفرت کی راہیں کھلیں گی۔ غور کیجئے کہ کہاں یہ بات اور کہاں وہ جو محض بعض تفسیری روایات کی بنا پر مفسرین نے اختیار فرمائی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کے لیے عتاب ہوا کہ اچھی طرح خوں بہا لیے بغیر تم نے قیدی کیوں پکڑے اور فدیہ کیوں قبول کیا۔